इमरान को टॉक्सिकेशन जो सा है वो किया गया है, उसकी लाइफ को सवेयर सीरियस थ्रेट्स हैं। का नाम स्टॉप लिस्ट में है या वॉच लिस्ट में है या ब्लैक लिस्ट में है या ग्रे लिस्ट में है। दीज आर इलीगल लिस्ट बिकॉज इसकी कोई लीगल बेसिस नहीं है। इमरान रियाज खान अक्सर अपने वीलॉग्स पे रियासती इदारों पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। आप उनके वकील हैं, क्या आप समझते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं? फैमिली से भी जो सा अपॉलॉजीज कर चुका हूँ, मैं अपने बच्चों से भी कोशिश करके अपॉलॉजी कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की उस पर बेशुमार लानत हो। इमरान समेत तमाम सहाफ़ियों को अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रहते हुए, अपने मॉरल एथिकल प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए और बायसनेस नहीं शो करनी चाहिए कि इमरान रियाज खान किसी भी ऐसे शख्स को दबाव में लाने की कोशिश करेगा। इमरान रियाज खान साहब से उनका केस लड़ने के कितने पैसे लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद आदिल। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान के लाहौर से दुबई जाते हुए प्रवास से उतार लिया गया। इमरान रियाज खान अपने तिबी मुआयने के लिए दुबई जा रहे थे और इस वक्त सोशल मीडिया पर यह भी चमगोइयाँ की जा रही हैं कि इमरान रियाज खान को जेल में जहर भी दिया गया। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान के वकील और दरीना दोस्त मियाँ अली शफाक साहब। आइए सारी हकीकत इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। अली भाई, सबसे पहले तो मैं आपके वक्त का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मुझे बताइएगा, क्या इमरान रियाज खान को जेल में जहर दिया गया? लास्ट 48 आवर्स में इमरान की जो बॉडी है उसके डिफरेंट सिम्टम्स जो हैं वो हाईलाइटेड हैं, जिसकी बेसिस पे इमरान ने अपने फैमिली डॉक्टर को रिक्वेस्ट की कि उसको एग्ज़ामिन करें। जब इमरान को उसने इनिशियल एग्जामिनेशन किया उन डॉक्टर साहब ने, तो उनका ख्याल ये था कि हमें पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, जिसकी बेसिस पे क्लैरिटी ऑफ थॉट लाई जाए कि एक्चुअली इसका डिटेल एग्जामिनेशन किया जाए और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। जब उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया बाय द पैनल ऑफ डॉक्टर्स, तो उन्होंने ये मुनासिब समझा और ये कहा कि वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, एक मुमकिन सूरत हाल ये भी हो सकती है कि इमरान को टॉक्सिकेशन जो सा है वो किया गया है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सवेयर सीरियस स्ट्रेस की बेसिस पे भी ऐसा होना मुमकिन हो सकता है। और अगर इसके अलावा भी कोई थर्ड पॉसिबिलिटी है तो ये तमाम चीज़ों को वंस एंड फॉर ऑल डिटेक्ट करके एक कंक्लूसिव ओपिनियन मेडिकल एक्सपर्ट से उस वक्त फाइनल किया जा सकता है जबकि इसका एक सर्टन लेबॉर्ट्री टेस्ट जो है वो करवाए जाएँ, एक या एक से ज़्यादा, जिसकी बेसिस पे फिर उन लोगों ने, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इमरान को ये सजेस्ट किया और एडवाइस किया, ये मेडिकल एडवाइस थी कि आप पाकिस्तान की किसी लेबॉर्ट्री से जो सा हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ में लैब्स में समटाइम 100% रिजल्ट्स नहीं आते, और दूसरी बात ये है कि किसी भी गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्री से इन हॉस्टाइल सर्कमस्टांसिस में हमें मुनासिब नहीं लगता कि ये सच सामने लाने के लिए ज़रूरी है। और दूसरा ये कि इमरान इस वक्त जिस सिचुएशन से, सेंसिटिव सिचुएशन से गुजरता है, ट्रांसपेरेंट जो है, चूँकि उसकी लाइफ को सवेयर सीरियस थ्रेट्स हैं मेडिकली और अदरवाइज, जिसकी बेसिस पे इक्विटी तकाजा ये करती है, ट्रांसपेरेंसी तकाजा ये करती है कि किसी इंडिपेंडेंट क्रेडिबल लेबॉर्ट्री से हम उसका लाजमी तौर पर टेस्ट करवाएं, जिससे हतमी राय डॉक्टर साहिबान जो सामने लेके आएँ कि क्या ये उसको कोई टॉक्सिकेशन की गई है या ये स्ट्रेस की वजह से हुआ है या ये इसकी कोई और बेसिस हैं। तो अभी इस बुनियाद पे ही फिर इमरान ट्रैवल कर रहे थे दुबई के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में इमिग्रेशन हकाम ने उनसे कहा कि आपका नाम स्टॉप लिस्ट में है या वॉच लिस्ट में है या ब्लैक लिस्ट में है या ग्रे लिस्ट में है। आपको बताते चलें कि ये जो सारी लिस्टें हैं ना, दीज आर इलीगल लिस्ट बिकॉज इसकी कोई लीगल बेसिस नहीं है। पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ एक ही कानून है जिससे किसी भी शख्स का राइट ऑफ मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, और वो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट एक्ट, जिसकी बेसिस पे कानून ये कहता है कि फेडरल कैबिनेट, वफाकी काबीना, एक वो वाहिद फोरम है जो कि एम्पावर्ड अंडर द लॉ है, जो कि किसी शख्स को जिसका नाम ECL पर मौजूद हो उसको ट्रैवल करने से रोक सकती है, ताकि उसके ख़िलाफ़ अगर एक या उससे ज़ायद मुकदमात जिन इदारों के हैं वो उसको फेस करे और वो प्रोसेस ऑफ लॉ को ज्वाइन करे। बहुत से लोगों का अली भाई ये सवाल है कि इमरान रियाज खान इलाज के लिए बाहर ही जाना चाहते हैं। आपको किसने कह दिया कि इमरान रियाज खान इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं? इलाज तो उनका शुरू हो चुका हुआ है। जो उसका सैंपल कलेक्शन है, यानी कि लैब टेस्ट जो है, वो हम किसी क्रेडिबल इदारे से जो इंडिपेंडेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिस पे हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ना कर सके, हम उससे सिर्फ टेस्ट करवाना चाहते हैं ताकि जो इलाज उसका पाकिस्तान में होना है उसकी बुनियाद पर एक हमें हतमी राय कायम तो की जाए, पहले इसका प्रॉब्लम क्या है और उसकी रूट कॉज क्या है और उसकी बेसिस क्या है। इलाज पाकिस्तान में इमरान का परसों से शुरू है
کل بھی ہو رہا تھا اور آج بھی جو ہے اس وقت ایز وی اسپیک اب عمران نے ہم نے یہاں پہ ان ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز میں ایک پرائیویٹ کریڈیبل لیب جو ہے اس کو اور ملٹیپل لیبس بھی ہم سلیکٹ کریں گے، چونکہ بار بار ہم نے جو سا ہے سچ سامنے لے کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ڈاکٹروں کی رائے غلط ہو اور یہ کوئی ایسی چیز سامنے نہ آئے عمران کے ٹیسٹوں میں جہاں سے یہ تاثر ملے یا یہ چیز سامنے آئے کہ یہ ٹاکسیکیشن ہے۔ عمران یہیں پہ ہے، اس کا علاج جاری ہے، وہ میڈیسن بھی لے رہا ہے، اس کو انجیکشن بھی لگ رہے ہیں، جو ڈاکٹرز نے میڈیکل پرسکرپشن اس کو دی ہے اس کے مطابق اس کا علاج پاکستان کے کریڈیبل ڈاکٹر سے جاری ہے۔ عمران ریاض خان کو دبئی جانے سے روک دیا گیا ہے، اور اب یہ ایک اہم سوال ہے کہ اگر عمران ریاض خان کی صحت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے پھر آپ اور آپ کی ٹیم کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ دیر از نو سیکنڈ کوشچن اباؤٹ دیٹ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر خدا نخواستہ عمران ریاض خان کو اس صحت جو اس کی ڈیمیج ہو رہی ہے اگر میڈیکل ریزن کی بیسس پہ کوئی نقصان پہنچا تو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں فرام دا ڈے ون ٹل ڈیٹ، جتنے متعلقہ پولیس کے حکام نے عمران کو کسٹڈی کو ریگولیٹ کیا ہے اور جتنے لوگوں کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہوا ہے، دے ول آل بی ہیلڈ رسپانسبل، اور اپروپریٹ ٹائم پہ جو کمپیٹنٹ فورم ہے ان کے اگینسٹ بھی پروسیڈنگ انیشیٹ کی جائیں گی۔ وہ اپنے آپ کو مبرہ یا بری ذمہ اس سے کسی صورت بھی مت سمجھیں۔ چکوال کیس میں عمران ریاض خان کو بری کر دیا گیا اور جو مدعی تھے وہ اپنے کیس سے دستبردار ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر اور بہت سے لوگ یہ سوال بھی کہہ رہے ہیں، چیم گوئیاں بھی جاری ہیں کہ کیا آپ کی جانب سے تو دباؤ ڈالا نہیں گیا کہ وہ مدعی اپنے کیس سے دستبردار ہو جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جب کہ اس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں کہ گورنمنٹ اپنی فل مائٹ سے، ادارے اپنی فل مائٹ سے جو ہے گورنمنٹ کے سامنے آ رہے ہیں، اس بنیاد پر یہ ممکن ہے، یہ سوچنا بھی اور یہ تصور بھی کیسے کیا جائے کہ عمران ریاض خان کسی بھی ایسے شخص کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرے گا جبکہ عدالتوں نے انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹیبل کیسز میں اس کو ڈسچارج کر دیا۔ ایک عدالت نے نہیں، دو عدالت نے نہیں، 3 عدالتوں نے پہلے ہی انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے دے دیے ہیں۔ تو جب ہمیں عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے تو ایسی گھٹیا نیچ حرکتیں کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں تو پہلے ہی دن سے جب اٹک کا مقدمہ سے ہم ڈسچارج ہوئے تو بتانا شروع ہو گیا تھا، اور یہ ریکارڈ پہ ہے کہ بہت سے ایسے درخواست گزاران جن کو مدعیان بنا کے پیش کیا گیا ہے وہ ہم سے رابطے میں آئے ہیں اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نام سے FIR کا اندراد ہو چکا ہوا ہے اور ہمیں تو اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے، اور ہم ان کی جو آئیڈینٹی ہے اور ان کی لائف سیکیورٹی اور سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ریویل نہیں کر رہے۔ یہ بھی ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جس نے عدالت میں آ کے یہ کھڑے ہو کے کہا کہ مجھ پہ زبردستی دباؤ تھا اور میں نے یہ کام کیا۔ دیکھیں کورٹ آف لاء میں اس نے اپنا ایفیڈیوٹ دیا ہے، ایفیڈیوٹ میں کیا کوئی ایسی بات ہے کہ اس نے کہی ہے کہ عمران ریاض خان نے جو سے کیا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی ایک بھی ایپلیکانٹ کو جس کو کمپلیننٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے ہماری طرف سے اپروچ کیا جائے۔ اگر کبھی ہم اپروچ کریں، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کوئی بھی پارٹی جس بھی کسی فریق نے ان کو اپروچ کر کے مدعی بنایا یا مقدمہ ختم کرانے کے لیے یا مقدمہ درج کرانے کے لیے دباؤ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر بے شمار لعنت ہو۔ عمران ریاض خان اکثر اپنے ویلوگز پہ ریاستی اداروں پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ ان کے وکیل ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں عمران کے جو انڈیپینڈنٹ ایکشنز ہیں نا ان کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران کو ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ ایک بیلنس اپروچ لے کے بالکل ایک جس کسی پروفیشنل جرنلسٹ سے صرف عمران نہیں، سب سے یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنی بائسڈ اپروچز کو چھوڑ کے جو بھی ایک فیئر اوپینین ہے وہ دیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کسی نے کوئی پرنسپل سٹینڈ یا ایک سرٹن نیریٹو بنا لیا ہے، یہ اس کو انڈیپینڈنٹ رائے ہے، رائے قائم کرنا کسی بھی شخص کا اپنا انفرادی فعل ہے اور اس کا حق ہے، اور اختلاف کرنا کسی ایک یا زیادہ لوگوں کا جو اس کو اس کی آڈینس ہے دیکھتے ہیں، یا جو پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہیں یا جو جرنلسٹک کمنٹیٹرز ہیں، ان کا اختلاف رائے بھی جو سا ہے وہ ان کا حق ہے۔ اگر اختلاف رائے کی بنیاد پر جو سا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران کو جو سا ہے وہ وکٹمائز کیا جائے گا تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کسی بھی عمران سمیت تمام صحافیوں کو اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر رہتے ہوئے، اپنے مورل ایتھیکل پروفیشنل کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنی رسپانسبلٹی نبھانی چاہیے اور بائسنس نہیں شو کرنی چاہیے۔ آپ نے عمران ریاض خان صاحب کے لیے دن رات محنت کی اور چکوال کیس میں آپ نے عید سے ایک دن پہلے رہا کروایا، آپ نے خود کہا کہ آپ سوئے نہیں ہیں، آپ نے کھانا نہیں کھایا، اور ابھی حال ہی میں آپ نے اپنا جو اینول فیملی ٹور ہے وہ بھی اس کیس کی وجہ سے کینسل کر دیا۔ آپ نے جو یہ سب آپ کچھ کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، وہ ایک دوست ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں یا ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے؟
بچپن سے میرا دوست ہے اور اس پہ ایک مصیبت کا وقت آیا ہے، تکلیف آ گئی ہے۔ یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں 96 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمیں تو ایک منٹ کے لیے بھی 3 سے 4 دن بریتھ نہیں کرنے دیا۔ جہاں جہاں عمران کو ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ لیگل اور جوڈیشل پروسیڈنگ کے لیے لے جایا گیا، وہ اتنی افراتفری میں اور اتنی تیزی سے لے جایا گیا کہ ہمیں تو یہ ٹائم بھی نہیں ملا کہ ہم 1 منٹ بھی سو سکیں۔ تو یہ فیکٹ ہے، یہ میرا کلیم نہیں ہے، یہ فیکٹس ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ میں نے اپنی فیملی کا ٹرپ کینسل کیا، یہ بات درست ہے، اور میں ہر سال اپنی اینولی سمرز اور ونٹر ویکیشنز میں جب میرے بچوں کی چھٹیاں ہوں تو میں اپنی فیملی کو ٹرپس پہ ابراڈ لے کے جاتا ہوں۔ یہ میری روٹین ہے سنس آئی ایم میرڈ، اور جب سے میرے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سال میں نے 17 جولائی کو، پچھلے 1 مہینہ پہلے پلان کیا تھا کہ 17 جولائی سے 5 اگست تک ہم ایز اے فیملی ٹرپ لیں گے دبئی اور لنڈن میں۔ یہ روٹین ہے ہماری فیملی کی ہر سال۔ تو اس سال چونکہ اب یہ اس طرح کے ہاسٹل سرکمسٹانسز ہیں اینڈ وی آر ان دا مڈل آف اے سچویشن جہاں پہ میرا فیملی ٹرپ اتنا ضروری نہیں ہے۔ میرا دوست تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، میں اس کے ساتھ جو سا ہے اس کی کوشش کر رہا ہوں، جتنی لیگل اسسٹنس پروفیشنل کیپیسٹی میں کر سکوں وہ کر رہا ہوں۔ درمیان میں رستے میں اپنے کسی دوست کو مصیبت میں چھوڑ کے جانا، نہ تو یہ کوئی انسانیت ہے، نہ میری تربیت ہے، اور بطور شخص کبھی بھی ایسی حرکت جو ہے نہ میں نے آج کی ہے اور نہ میں کبھی کروں گا۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ جلد از جلد عمران کی تکلیف، آزمائشیں اور مصیبتیں کم ہوں، اور اس کے بعد چیزیں اور زندگی نارملائز ہو۔ تو جو ٹرپس بھی آ جائیں گے، ویکیشنز بھی آ جائیں گی، صرف ایک تکلیف اور دکھ میرے دل میں یہی ہے کہ جو میرے بچوں کا رائٹ ہے، ان کی بھی میں ایز اے فادر بھی میری کوئی سرٹن رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو ڈپرائیو کیا ہے۔ تو میں اپنی فیملی سے بھی جو سا اپالوجیز کر چکا ہوں، میں اپنے بچوں سے بھی کوشش کر کے اپالوجی کر رہا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ کوئی الٹرنیٹیو میکانزم نکالوں کہ میرے بچے جو سے ہیں، جو ان کا رائٹ ہے، یا ان کو جو گریس ایز اے فادر میرے سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو بھی کسی طرح کمپنسیٹ کیا جائے۔ آپ نے عمران ریاض خان صاحب سے ان کا کیس لڑنے کے کتنے پیسے لیے؟ میں بار بار کہہ چکا ہوں، مجھے عمران سے کسی روپوں میں فیس ریکوائرڈ نہیں ہے۔ عمران کی اس مصیبت، تکلیف اور آزمائش کے وقت پہ اگر مجھے اپنے ذاتی پیسے بھی جو ہیں اور کسی بھی حد تک خرچ کرنے پڑیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب حیثیت کیا ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی تکلیف، پریشانی اور مصیبت سے، آزمائش سے بچائے۔ بھائی اگر مجھے خود بھی اس کے لیے پیسے لگانے پڑیں گے تو میں اس کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ، اور اگر کبھی میں نے فیس اسے لینی ہوئی نا تو اسے صاف بتا دوں گا، نہ میں نے اس سے فی الحال لینی ہے، نہ اس نے مجھے دینی ہے۔